جب اللہ کا کوئی بندہ یا اللہ کی کوئی بندی اللہ کے سامنے تنہائی میں گھنٹوں بیٹھ کر روتی ہے، یا پھر وقت تہجد جائے نماز پر گھنٹوں بیٹھ کر روتی ہے اور اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یا اللہ، اب حالت ایسی ہے کہ تیرے بندوں کے سامنے رونا مشکل ہو گیا ہے، تیرے بندوں سے کچھ کہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، تیرے بندوں کے سامنے رو کر بہت پریشان ہو جاتی ہوں، اور جب تنہائی میں تیرے سامنے روتی ہوں تو دل کو ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سی تسلی ملتی ہے۔ اور یا اللہ، کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ طویل انتظار مجھے تھکا رہا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری برداشت کا آخری لمحہ ہے، آخری وقت ہے، اب اس کے بعد بس۔ لیکن پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد میری برداشت کی طاقت میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے اور پھر سے انتظار تھکا دیتا ہے۔ پھر تھک ہار کر اللہ سے سوال کرتی ہوں، یا اللہ، کیا تجھے میری آنکھوں کی نمی دکھائی نہیں دے رہی؟ یا اللہ، تو میری سسکیاں نہیں سن رہا؟ کیا تو مجھ سے بیزار ہو چکا ہے؟ پھر پتہ ہے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہ ہی تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے صبر عطا نہ کرتا تو کون ہے جو تمہاری برداشت کی طاقت کو بڑھاتا، اس میں مزید اضافہ کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں دیکھنے والا اور سننے والا ہوں، میں تمہاری آنکھوں کی نمی بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہاری سسکیاں بھی سن رہا ہوں۔ پتہ ہے یہ سوال و جواب کا سلسلہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں جب کوئی سوال جنم لیتا ہے نا، اور پھر خود ہی آپ کے ذہن میں ایک جواب آتا ہے اور خود ہی آپ خود کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں، میرا اللہ تو یوں کہتا ہے۔ پتہ ہے یہ سب آپ خود نہیں سوچ رہے ہوتے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی امید کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا، یا پھر یہ کہ خوش نصیب لوگوں کی امید کبھی نہیں ٹوٹتی۔ وہ اللہ سے ہر پل امید لگائے رکھتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے تو عطاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں چنتا آزمائش کے لیے۔ بہت خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں وہ چنتا ہے، جنہیں وہ اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔ یہ پسندیدہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہ ہدایت دینا چاہتا ہے، جنہیں وہ صابر بنانا چاہتا ہے۔ اگر آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا صلہ عطا کرنے والا ہے۔ آج جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، جس آزمائش سے آپ گزر رہے ہیں اور جس جگہ پہ آپ کی کہانی آ کر روک دی گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا اگلا حصہ آپ خود لکھیں۔ جسے آپ تاخیر سمجھ رہے ہیں، دراصل یہی دعا کا اصل موقع ہے۔ بس آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، دعا مانگنی ہے اور اپنے نصیب کو خود بدلنا ہے اور اپنی کہانی کو خود مکمل کرنا ہے۔ جانتے ہو آپ کی کہانی کیسے مکمل ہوگی؟ صبر سے، توکل سے، یقین سے اور مسلسل دعا مانگنے سے۔ اگر آج اللہ آپ کو صبر کی انتہا پر لے آیا ہے تو یقین جانیں آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ بس آنے والے لمحوں میں آپ کو ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ یقین رکھو، اللہ تعالیٰ کبھی انکار نہیں کرتا۔ دیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہے۔ جو دعائیں آپ مسلسل مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی نشانی ہے۔
اور انتہائی درد اور دکھ کی حالت میں جو آپ صبر کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے صلے کی، بہت بڑے اجر کی نشانی ہے۔ آپ اللہ کی ذات پر توکل کر کے دیکھیں، جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ ضحیٰ ہمیں یاد دلاتی ہے ہر رات کے اختتام میں چمکدار سویرا ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ رات کتنی ہی گہری اور تاریک کیوں نہ ہو، صبح کا اجالا ضرور ہوتا ہے۔ ہر مشکل گھڑی میں، ہر اندھیرے راستے میں اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے نہ کبھی اپنے بندے کو چھوڑا ہے اور نہ ہی چھوڑے گا۔ جس نے آزمائش دی ہے وہی اجر دینے والا ہے۔ جان لو، اہل یقین پر آزمائش آتی ہے تو وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان کے برعکس دوسرے لوگوں کا یقین فنا کے گھاٹ میں اتر جاتا یا پھر کم ہو جاتا ہے۔ بس جان لو، ساری بات یقین کی ہے۔ ہر قصے، ہر کہانی کا اختتام اس کے یقین کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے کچھ چیزیں نصیب میں نہیں بھی ہوتی تو آپ کا صبر، آپ کا یقین، آپ کا توکل آپ کو اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ بس آپ کی خاموشی اور آپ کا صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی مکمل آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھلا رکھتا ہے جہاں سے اللہ کی رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہی رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بس یقین رکھو، آپ اللہ تعالیٰ سے ایک ستارہ مانگ رہے ہیں، وہ پورے کائنات آپ کا مقدر کر دے گا۔ آپ ایک قطرے کی خواہش کر رہے ہیں، وہ آپ کو لامحدود سمندروں سے نوازے گا۔ انسان اپنے لیے کچھ بھی چاہ سکتا ہے، لیکن اللہ بہتر سے بہترین چاہتا ہے۔ بس اگر اللہ آپ کو مانگنے کا موقع دے رہا ہے تو پھر خوب مانگیں۔ ممکن اور ناممکن کی کشمکش میں خود کو نہ الجھائیں۔ وہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ عرش کے خزانوں کا بادشاہ ہے۔ صرف ایک دروازہ ہی کافی ہے اور وسائل بھی خود بخود دستیاب ہو جائیں گے۔ دروازے ایک کے بعد ایک کھلنے لگیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کو مطمئن کر دے گا۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ آپ کی اشک بار آنکھوں کو ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔